بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلیم۔ میں بیسیکلی تو ایک ٹیچر ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک والد بھی ہوں۔ تو جو ٹاپک مجھے آج دیا گیا ہے بات چیت کرنے کے لیے، وہ بیسیکلی رول آف پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کی سکسیس کے متعلق ہے۔ ان دونوں کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، یہ اس کے اوپر ہے۔ کیونکہ میں ٹیچر بھی ہوں اور والد بھی ہوں، تو میں اس رشتے کو بہتر انداز میں سمجھتا ہوں۔ ناظرین، 1858 کا ایک دن امریکی ریاست اوہایو کے ایک گاؤں ملان میں ایک 11 سالہ بچہ جو ہے وہ ایک خط ہاتھ میں لے کے سکول سے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ خط اس کے ایک ٹیچر نے اس کو دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ تم نے یہ اپنی مدر کو دینا ہے۔ وہ 11 سالہ بچہ گھر کی طرف گیا ہے، اس نے اپنی والدہ کو وہ خط دے دیا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ یہ اس کے ٹیچر نے اس کو دیا ہے۔ اس کی والدہ نے خط کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط کو پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ بچہ گھبرا گیا۔ بچے نے اپنی مدر سے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ خط میں ایسا کیا ہے کہ تم نے رونا شروع کر دیا؟ ماں نے جب اپنے بچے کو دیکھا تو فوری طور پہ اپنے اوپر کنٹرول کیا، رونا بند کیا، لمبے لمبے سانس لیے اور اس نے اپنے بچے سے کہا، بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، یہ تمہارے ٹیچر نے اس میں لکھا ہے کہ آپ کا بیٹا بہت جینیس ہے، عمر میں چھوٹا ہے، ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے جو اس کو پڑھا سکیں، تو آپ اس کو اپنے گھر میں ہی پڑھائیں۔ تو بیٹا میں انشاءاللہ یہ ذمہ داری پوری کروں گی۔ تو یہ سٹوری ابھی چل رہی ہے۔ وہ جو بچہ ہے بعد میں بڑا ہو کے دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ تھامس ایلوا ایڈیسن بنتا ہے، جس نے 1100 سے زیادہ ایجادات کی ہیں۔ نوع انسانی پہ اس کا احسان ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں اس کی کوئی نہ کوئی ایجاد ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ بال پین ہے، بلب ہے، ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی سسٹم ہے، بیٹری ہے، ایکس رے ہے، لاتعداد ان گنت اس کی ایجادات ہیں۔ تو وہ بچہ جو کہ خط لے کے آیا تھا بعد میں اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا۔ یہ سٹوری ابھی چل رہی ہے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا، اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک دن وہ اپنا گھر شفٹ کر رہا تھا تھامس ایڈیسن، تو اس نے وہی خط دیکھا جو اس کی ماں نے پڑھا تھا۔ اس نے اس کو پڑھا، سارا واقعہ اس کو یاد آ گیا۔ اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ نالائق ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، آپ اس کو خود پڑھائیں۔ تو سائنٹسٹ حیران ہو گیا کہ میری ماں نے تو مجھے موٹیویٹ کیا تھا، مجھے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں جس سے میں ڈس اپوائنٹ ہوتا۔ تو یہ ہے رول، پیرنٹس کا رول بچے کی سکسیس میں، کہ دیکھیں کیا واقعہ تھا اور ماں نے کس طرح سنبھالا اور کس طرح اپنے بچے کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا دیا۔ تو یہ بیسیکلی والدین کا جو رول ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بچے کو برتھ دینا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا، باڈی وائز تو وہ پیدا ہو گیا، لیکن اب اس کے اندر ایک خوبصورت دل رکھنا ہے، برین رکھنا ہے اور فیلنگز رکھنی ہے، اس کے اندر مورل ویلیوز دینی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں والدین کی جو ذمہ داری ہے۔ بچہ تو بعد میں اسکول میں جاتا ہے، پہلے تو وہ ماں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو پہلی درسگاہ جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ آیا کالج میں۔ اس نے رزلٹس لیے تو ایوریج رزلٹس تھے۔ وہ متعلقہ ٹیچر سے ملنے کے بعد اس کے پیرنٹس نے کہا کہ ہم مزید کاؤنسلنگ کے لیے پرنسپل سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو میرے پاس لایا گیا، میں نے ان کے انٹرویوز کیے، تو مجھے محسوس ہوا کہ بچے کو تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، لیکن اس کے والدین کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اس کے جو والدین ہیں وہ چاہتے تو ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو، وہ بڑا اچھا پرفارم کرے، لیکن اس کو ایسے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں آنے دیتے، اس کو کوئی مشکل حالات نہیں دیکھنے دیتے، اس کو ٹف ٹائم کو، چیلنج کو لینے نہیں دیتے۔ وہ بچہ
ایسی کمزور ہی ہے، وقت کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ویسے تو والدین کا خیال ہے کہ ہم اپنے بچے کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ سپورٹ نہیں کر رہے، انہوں نے بچے کو مزید کمزور کر دیا۔ ایک مثال میرے سامنے ذہن میں آ رہی ہے کہ یہ جو بٹرفلائی کا بچہ ہوتا ہے، جب یہ دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو مختلف مراحل گزرنے کے بعد جب اس نے اڑنا ہوتا ہے تو وہ ایک شیل کے اندر ہوتا ہے، جس میں سے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ میں سے اس نے زور لگا کے باہر نکلنا ہے اور پھر اس نے اڑنا ہے۔ تو اسی طرح ایک شیل پڑا ہوا تھا، اس میں سے ایک بٹرفلائی کا بچہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہاں پہ ایک آدمی کھڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بٹرفلائی کا بچہ اس تنگ سے سوراخ سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ یہی مقدر ہے اس کا، جتنا وہ زور لگائے گا اس کی باڈی کے اندر تبدیلی آئے گی اور وہ اس کو پر ملیں گے قدرت کی طرف سے، اور پھر وہ اڑے گا۔ لیکن وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ بٹرفلائی کا بچہ بڑا زور لگا رہا ہے لیکن اس سے نکلا نہیں جا رہا سوراخ میں سے۔ اس کو اس پہ ترس آ گیا، اس نے کہا مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، مجھے یہ تو مر جائے گا اس کے اندر۔ اس نے ایک کٹر لیا اور بظاہر اس کی ہیلپ کی، اس نے وہ سوراخ کو تھوڑا بڑا کر دیا تاکہ یہ باہر نکل آئے اور اڑ جائے۔ ویسے تو اس نے ہیلپ کی اس کی، لیکن در حقیقت یہ ہیلپ نہیں تھی، یہ اس کے ساتھ ظلم تھا۔ جیسے اس نے کٹر سے سوراخ کو کھولا، وہ بٹرفلائی کا بچہ باہر آ گیا، لیکن اس کے پر نہیں نکلے، کیونکہ اس نے چیلنج نہیں دیکھا تھا، اس نے زور نہیں تھا لگایا، وہ اس نے قدرت کا جو نظام تھا اس پوری طرح اس میں سے وہ سرخرو نہیں ہوا، وہ بٹی میں سے گزر کے کندن نہیں بن سکا، تو اب اس کا مقدر رینگتے ہوئے مر جانا ہے۔ تو اس آدمی نے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ والدین جو تھے جو اپنے بچے کو کوئی پرابلم نہیں تھے آنے دے رہے، تو یہ بھی اسی طرح انہوں نے بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ کمزور کر لیا ہوا تھا۔ تو اس طرح جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ بچے کی جو ہے وہ اس کو ٹف حالات کے لیے بھی ٹریننگ کی جائے۔ اس ایج کے اندر جب کہ ابھی اسکول گوئنگ بچہ نہیں ہوتا، تو بچے کے اندر دو بڑی ایکٹیو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آبزرور ہوتا ہے، ایک بچہ ابزاربر ہوتا ہے، جو بڑا مشاہدہ ہوتا ہے اس کا، چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، اس کی لرننگ جو سکل ہوتی ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے، وہ گھر کے اندر چیزوں کو کاپی کرتا ہے۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے اندر بچہ ہے اور وہاں پہ اردو بولی جا رہی ہے تو کیا وہ کبھی عربی بولے گا؟ وہ اردو ہی بولے گا، وہ عربی نہیں بول سکتا۔ جو اس نے دیکھنا ہے، جو اس نے سننا ہے، جو آبزرو کرنا ہے، وہی ایبزارب کرنا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، ایک مجھے ایگزامپل اور یاد آ رہی ہے کہ میں نے ٹی وی کے اوپر ایک دفعہ ایک سوشل میسج ایڈ دیکھی تھی، جس میں جو کہ سموکنگ کے خلاف تھی، کہ ایک والد جو ہے اس کے پاس بچے بیٹھ کے ہوم ورک کر رہے ہیں، اور والد جو ہے اس نے سگریٹ سلگایا ہے، تو وہ جو بچے ہوم ورک کر رہے ہیں اس میں سے ایک بچہ یہ سب آبزرو کر رہا ہے، اس نے بھی اپنا جو پین ہے وہ اپنے منہ میں سگریٹ کی طرح رکھ لیا اپنے والد کی طرف دیکھ، تو اچانک والد کی نظر اس پہ پڑتی ہے، بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ بچے کو میں کیا میسج دے رہا ہوں، وہ اس کو جو ہے نکال دیتا ہے۔ یا ایک اگر اور مثال لیں کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ والد گھر میں ہے، بچے بھی ہیں، تو باہر جو ڈور پہ کوئی بندہ آیا، اس نے بیل دی ہے، والد اسے ملنا نہیں چاہتا، وہ اپنے بچے سے کہہ دیتا ہے کہ بیٹا جاؤ باہر جا کے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں بچہ کیا لرن کر رہا ہے۔ آپ جتنا مرضی بچے کو یہ کہیں کہ بیٹا سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آنیسٹ رہنا ہے، بد دیانتی نہیں کرنی، لیکن بچہ اس پہ عمل درآمد شاید نہ کر سکے۔ بچہ آپ جو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو آپ کرتے ہیں بچہ اس کو کاپی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک بہت اچھا انسان بنے، تو وہ رول ماڈل آپ کو بنا رہا ہے، اپنے پیرنٹس کو بنا رہا ہے، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو وہ رول ماڈل بناتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت اچھا انسان بنے، تو تین چیزیں جو کہ ایک انسان کے اندر، اچھے انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تاکہ بچہ اس کو کاپی کر سکے۔ اس میں پہلی یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرا والد بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، گلی کے اندر کوئی بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، کوئی آپ کا ملنے والا ہے اس کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کے کام آ رہے ہیں، تو یہ دوسروں کے کام آنا ایک بہت بڑی بات ہے۔
नंबर 2 کہ حق بات کے لیے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، اس کے لیے آپ کو قربانی بھی دینی پڑے گی، کوئی بات نہیں، یہ بھی بڑی کوالٹی ہے ایک اچھے انسان کے لیے۔ یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ اپنے بچے کو انڈورس کر رہے ہیں، بچہ وہ آپ سے لے رہا ہے۔ تیسری جو اس میں بڑی اہم بات ہے، برداشت کرنا، ٹالرنس۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کی برداشت آپ دیکھ لیں، کفار نے کیا کیا نہیں کیا، کبھی ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں تھی آئی۔ تو برداشت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ برداشت سے بچہ جب یہ میسج آپ سے لے گا، یہ 3 میسج، تو وہ ایک خوبصورت ایک زبردست انسان بنے گا۔ بچہ کاپی کرتا ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا ہے۔ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جدید جو ماڈرن ریسرچ ہے اس کے مطابق دنیا میں بڑے واقعات ہوتے ہیں۔ جو واقعات ہوتے ہیں اگر ہم اس کو کچھ ریشوز دیں تو اگر ٹوٹل ہم 10 مارکس دیں، 10 پوائنٹس، اس میں 1 پوائنٹ دیں گے کہ واقعات ہوتے ہیں، اور 9 پوائنٹ دیں گے کہ واقعہ ہونے کے بعد اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے، ایکشن کو 1 نمبر دے رہے ہیں اور ری ایکشن کو 9 نمبر دے رہے ہیں۔ تو جو ہم کرتے ہیں اس کے 9 نمبر ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو واقعہ ہو گیا ہے اس کے جو فیکٹ ہیں ان کو ہم کتنا روک سکتے ہیں۔ مثلا کہ ایک گھر کے اندر ایک فیملی کھانے کے ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو والد ہے وہ آفس جانے کے لیے تیار ہے، ناشتہ کر رہا ہے، اس کے بعد اس نے آفس چلے جانا ہے۔ جو بچے ہیں وہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنی وین میں بیٹھ کے اسکول چلے جانا ہے۔ کہ اچانک وہ ایک جو پوائنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو اس آدمی کی بیٹی ہے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لڑک جاتا ہے اور چائے اس کے والد کے شرٹ پہ گر جاتی ہے۔ اب یہ ایک پوائنٹ ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اب کیا اس کا ری ایکشن کیا ہے؟ اس کے 9، یا تو ہم اس کو صحیح کر لیں گے یا اس کو بہت خراب کر دیں گے 9 پوائنٹ کی حد تک۔ تو والد ایک دم سے برداشت نہیں کرتا، جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، عدم برداشت، وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے کپڑے خراب کر دیے، احتیاط نہیں آپ کر سکتی۔ بچی نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچی نے رونا شروع کیا تو اس کی والدہ درمیان میں آ گئی، مدر اس نے کہا کہ آپ بچی کو کیسے ڈانٹ رہے ہیں؟ تو وہ جو آدمی تھا وہ اپنی وائف کے اوپر بھی گرم ہو گیا۔ کیا تم نے ٹریننگ کی ہے بچی، کیا تربیت کی ہے، کیسے بچی کو تم تربیت دے رہی ہو، یہ تمہاری تربیت ہے؟ اس نے بھی رونا شروع کر دیا۔ اسی طرح جو ہاٹ ورڈز ایکسچینج ہوتے رہے تو اچانک اس آدمی کو یاد آیا کہ وہ تو آفس سے لیٹ ہو رہا ہے۔ جلدی سے اٹھا، وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، وہاں پہ جا کے اس نے شرٹ چینج کی، اور جب واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ وہ جو اس کے بچے ہیں ان کی وین، اسکول کی وین بھی جا چکی ہے، بچے اسکول کوئی نہیں گئے، وہ رو رہے ہیں۔ اب وہ بہت پریشان ہوا، وہ تو پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا، اب اس کو ان بچوں کو بھی اسکول چھوڑنا تھا۔ اس نے بچوں کو کار میں بٹھایا اپنی گاڑی میں، اور پہلے وہ جو اسکول اس کے آفس سے دور تھا پہلے اس طرف چل پڑا۔ بچے رو رہے تھے، اس کو لگ رہا تھا کہ آج ان کا دن اچھا نہیں گزرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا دن بھی اچھا نہیں گزرنا۔ وہ بچوں کے اسکول میں پہنچا، وہاں جا کے اس نے بچوں کو اتارا، بچے روتے ہوئے چلے گئے، اور وہ اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ وہاں پہ اس کا باس اس کا ویٹ کر رہا تھا، جو ظاہر ہے اس سے سختی کے ساتھ پوچھے گا کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو۔ وہاں جا کے آفس میں جا کے اس کو پتہ چلا کہ جو اس کا فائل بیگ ہے جس کے اندر بڑے ضروری ڈاکومنٹس تھے وہ بھی جلدی میں گھر میں رہ گیا۔ تو یہ سٹوری ہے 110 کی۔ آپ دیکھیں کہ اس میں اگر جیسے ہی چائے گری تھی، اس کو ری پلے کریں، جیسے ہی چائے گری تھی، اگر وہ برداشت کے ساتھ چلتا اور وہ اس کو ٹھنڈے مزاج سے ہینڈل کرتا، وہ بیٹی سے کہتا بیٹا کوئی بات نہیں، تھوڑی احتیاط کیا کرو، اور بس اتنا کہہ کے اٹھ کے چلا جاتا، اپنے کمرے میں جا کے شرٹ چینج کرتا اور آ کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتا، آفس چلا جاتا، اور بچے جو ہیں وہ وین میں بیٹھتے، اسکول چلے جاتے، کچھ بھی نہیں تھا ہونا۔ تو یہ برداشت ایک بڑی زبردست چیز ہے جس کے تحت آپ خراب ہوئے کاموں کو بھی صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر برداشت نہیں کریں گے تو جو صحیح کام ہیں وہ بھی جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں
جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ان کو آپ دوسروں کی مدد کرنا سکھا سکتے ہیں، ان کو آپ جو ہیں وہ حق بات کرنے کی تلقین کر سکتے ہیں، ان کو آپ برداشت کرنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی اخلاقیات جو ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، وہ بچے کے اندر نہ ہوں اور بچہ بے شک PhD کر جائے، تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وضو کے بغیر آپ 100 سال نمازیں پڑھتے رہیں، ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو اچھا، اگر آپ اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو میسج بھی اس طرح کا دیں، کیونکہ بچے آپ کو رول ماڈل سمجھ رہے ہیں۔ تو اسٹڈی جو ہوتی ہے، اس کے بعد جو سرٹیفکیٹ یا ڈگری ملتی ہے، اس کا کام آپ کو نوکری دلانے کی حد تک تو بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ نے آفس میں جانا ہے یا آپ نے باقی زندگی گزارنی ہے، وہ مورل ویلیوز پہ ہوں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی ویلیوز اور کریکٹر پہ بھرپور توجہ دیں، اور اس کو دیکھیں کہ اس کی ہابی کیا ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا ناپسند ہے، کس فیلڈ میں وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ٹرینڈ کس طرف ہے، تو بلیو می کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی فیلڈ میں بہت اچھا پرفارم کرے۔ آپ اس بچے کو سکسیس کے بارے میں تو بتاتے ہیں کہ سکسیس کیسے ملنی ہے، کیسے لینی ہے، دنیا میں کامیاب کیسے ہونا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے اس کو فیلئر کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ اگر خدا نخواستہ فیلئر آ جائے، آپ کسی کام میں ہار جائیں، تو دوبارہ کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے، یہ بتانا بھی از حد ضروری ہے کہ فیل کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو جیتنا ہوتا ہے یا پھر سیکھنا ہوتا ہے۔ تو فیلئر کو سیکھنے کے ساتھ کیسے کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو آپ کو ضرور بتانی چاہیے، پھر وہ ان کی سکسیس جو ہے اس میں آپ کا رول جو ہے وہ آئے گا۔ ایک جو ہے وہ سٹوری آپ کو میں چھوٹی سی سناؤں گا کہ ایک بندہ کہیں وکٹ کے اوپر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں بیٹ ہے اور وہ گیند کھیلنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سامنے سے بال آنی ہے اور اس نے اس کو چوکا یا چھکا لگانا ہے یا ہٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بال آئی، یہ جو بال ہے اس کو آپ اپرچونٹی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ آپ کے زندگی کی طرف سے ایک اپرچونٹی ملی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپرچونٹی آپ کے میٹرک کے ایگزام ہیں، انٹر کے ایگزام ہیں، یا MBBS میں آپ کو داخلہ ملنا ہے، یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ کو داخلہ ملنا ہے، یا CSS میں آپ کو کامیابی ملنی ہے۔ تو وہ جو بال آ رہی ہے وہ ایک اپرچونٹی آپ مثال کے طور پہ لے لیں۔ بال آئی ہے، اس نے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، فرض کریں ہٹ نہیں ہوئی، مس ہو گئی ہے، اس سے میٹرک کے پیپر اچھے نہیں ہوئے، انٹر کے پیپر اچھے نہیں ہوئے، اس کا میرٹ نہیں بنا MBBS کا، میں یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو اب اس بچے کو کیا کرنا چاہیے جس سے وہ بال، وہ اپرچونٹی اویل نہیں ہو سکی؟ کیا وہ چھوڑ دے، زندگی چھوڑ دے، وہ نیچے اتر جائے، وکٹ چھوڑ دے، یا ڈس ہارڈ ہو کے وہ کوئی ذہنی مریض بن جائے؟ کیا کرے وہ؟ نہیں، اس کو ویٹ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک اپرچونٹی دے گا۔ اس کو کھڑے رہنا چاہیے، ویٹ کرنا چاہیے، کچھ عرصے بعد پھر اپرچونٹی ملے گی، دوبارہ وہ ٹرائی کرے گا، اس بار اس کو ضرور چھکا مارنا چاہیے۔ دوبارہ بال آئی، اس نے پھر چھکا مارنے کی کوشش کی، چلیں فرض کر لیں نہیں لگا، 2 بار نہیں لگا، تو کیا کرے وہ؟ دوبارہ ڈس ہارڈ ہو جائے، ڈس اپوائنٹ ہو جائے؟ نہیں بھائی نہیں، ہی ہیز ٹو ویٹ، اس کو پھر ویٹ کرنا چاہیے کہ اگلی بار آئے گی تو میں ضرور چھکا ماروں گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس بار وہ واقعی بال آئے، ایک اپرچونٹی ملے اور وہ چھکا مار دے، وہ CSS میں کامیاب ہو جائے، وہ CSP آفیسر بن جائے، وہ MBBS میں داخلہ لے لے، وہ کہیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلا جائے۔ تو یہ چیزیں ملتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک بار آپ کو نہیں ملا اور آپ ڈس ہارڈ ہو کے کہیں جی میں نے تو خودکشی کر لینی ہے، قطعاً کبھی نہیں ایسا سوچنا چاہیے۔ والدین کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، والدین جو ہیں وہ بچے کو جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، برتھ دیتے ہیں، اور بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہمارے ہاں اولاد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں دی ہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ان کی توجہ ان پہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے،
وہ ان کو ویلیو نہیں کرتے، وہ ان کو بچوں میں خامیاں نظر آتی ہیں، وہ جو اس پہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اتنے مارکس آنے چاہیے، وہ اس پہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فرینڈ بن جائیں۔ جب بچہ 11ویں کلاس میں آئے، 11th میں آئے، تو ہم اس کے دوست بن جائیں تاکہ وہ ہم سے ساری باتیں شیئر کریں۔ اگر وہ ڈی ٹریک ہونے لگے ہم اس کو فوراً روک لیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فادر بن جاتے ہیں، ہم اس کی غلطیاں نکالتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ ایک پروڈکٹ کے طور پہ ہے، ہم اس کو پروڈکٹ بنا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، ہمیں رزلٹس لا کے دو۔ ہم اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ تصور کرتے ہیں، انسان نہیں سمجھتے۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ ہمیں اس کو انسان سمجھنا چاہیے، اس کو ویلیو دینی چاہیے، اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ وہ کوئی مشین نہیں ہے۔ فرض کریں چلیں مشین ہی سمجھ لیں، کسی گھر میں کوئی فریج، ٹی وی یا جنریٹر یا اس طرح کی کوئی مشین ہے، وہ ذرا سی خراب ہو جائے، اس کو فوراً صحیح کرانے ہم نکل پڑتے ہیں کہ یہ صحیح ہونی چاہیے، لیکن یہ فکس ہونی چاہیے۔ لیکن جب کوئی بچہ ڈی ٹریک ہوتا ہے ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ہم اس کو سمجھتے کچھ نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اپنے بچوں پہ ان چیزوں سے بہت زیادہ توجہ، کیونکہ یہ بہت زیادہ ویلیویبل ہے، ہمارا سب ان کا ہے۔ اس کے علاوہ والدین کو سپورٹس جو ہے وہ بھی بچوں کو ضرور کرانی چاہیے۔ سپورٹس جو ہوتی ہے یہ بچوں کو فوکس دیتی ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ دیتی ہے، یہ ان کے اندر مقابلہ کرنے کی ہمت دیتی ہے، یہ اعتماد دیتی ہے، یہ فزیکلی ان کو فٹ رکھتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی۔ آج جو میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس میں اسٹوڈنٹ کی سکسیس میں پیرنٹس کا رول ہے۔ تو صرف اس حد تک نہیں کہ یہ کالج میں یا اسکول میں کامیاب ہوں گے اور ان کی پوزیشن آئے گی بورڈ میں، نہیں۔ میں سکسیس سے مراد صرف اتنا، میں اس سکسیس کو، کامیابی کو یہ لیتا ہوں کہ یہ اخلاقیات میں بھی کامیاب ہیں، انسانیت میں بھی کامیاب ہیں، یہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، یہ آنے والی دنیا میں بھی کامیاب ہے، اس کو ہم سکسیس کہیں گے۔ یہ مذہب میں بھی کامیاب ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پیسے کمانے سے ہی کامیاب ہوں، بندے کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں، جو مورلز ہوتے ہیں، ان میں بھی بندے کو جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ تو کامیابی کے لیے جو کچھ بھی والدین کا رول ہے، وہ والدین جو ہیں وہ اس کی ایجوکیشن میں رول پلے کرتے ہیں، والدین جو ہیں وہ اس کو بیسک نیڈ دیتے ہیں، والدین جو ہیں ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں بچے کو سکسیس دلانے پہ، والدین جو ہیں وہ بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ کیا ہے، والدین کا امپیکٹ جو بچے کی اچیومنٹ پہ ہے وہ کیا ہے۔ ان سب باتوں پہ ابھی ہم بات کریں گے کہ والدین صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف آپ نے بورڈ میں اچھے مارکس لے لیے ہیں، پوزیشن لے لی ہے اور بچہ کامیاب ہو گیا ہے تو یہ جو ہے یہ صرف کامیابی ہے۔ تو آئیے میں اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ یہ کامیابی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو رول آف پیرنٹس ان اسٹوڈنٹس سکسیس کیا ہے، یہ آج کا یہ ٹاپک ہے۔ تو رول آف پیرنٹس ان اسٹوڈنٹ سکسیس، تو سب سے پہلے اس میں ہم ڈسکس کریں گے امپیکٹ آف پیرنٹس آن اسٹوڈنٹ سکسیس، کہ والدین کا اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہے ریڈنگ انوائرمنٹ ایٹ ہوم، کہ گھر کے اندر جب بچہ آئے اسکول سے، کالج سے، تو اس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ساری ریڈنگ والی ہو، پڑھنے والی ہو، اس کو ایک مخصوص آپ جگہ دے دیں جہاں بیٹھ کے وہ پڑھ سکے۔ آپ اس کو ایسا کوئی ٹائم ٹیبل بنا کے دیا ہو اور اس کو چیک کر رہے ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں نظر آنی چاہیے۔ تو یہ، اور اس کے ساتھ اس کو اگر کوئی اسٹڈی میں ہیلپ چاہیے، کوئی سپورٹ چاہیے، وہ آپ اس کو کر کے دیں۔ صرف یہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو جو صرف آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا ہوم ورک جو ہے خود کرنے بیٹھ جائیں، نہیں، اسسٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں، اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو اس طرح کی انوائرمنٹ دیں۔ اکیڈیمک اچیومنٹس نیکسٹ پوائنٹ ہے۔ اگر بچے کی جو اچیومنٹ ہے، اگر اس نے کوئی اچھے مارکس لیے ہیں، کلاس میں پوزیشن لی ہے، سینڈم میں پوزیشن لی ہے، بورڈ میں پوزیشن لی ہے، یونیورسٹی میں اس کو آپ انکریج کریں، ریکگنائز کریں،
रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया है, उसको रिवार्ड दें, किसी भी सूरत में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी हो सकता है, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको उसको करना ताकि बच्चे का हौसला बढ़े और वो और ज़्यादा मेहनत से इस पे काम करे। नंबर 3, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये भी इन्वायरमेंट देनी बहुत ज़रूरी है। इसमें भी जो वालिदैन जो है, स्पोर्ट्स बड़ी ज़रूरी है। स्पोर्ट्स बंदे को हारने का हौसला देती है, टाइम मैनेजमेंट इसमें आती है। इसके अंदर जो है वो आप यूँ समझ लें कि जो फोकस करना आता है, इसके अंदर बंदा फिज़िकली फ़िट हो जाता है। अगर बॉडी फिट है तो ब्रेन भी फिट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स भी आपको करनी चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन बिल्कुल ओपन होनी चाहिए। इसके अंदर आप बातचीत करें बच्चे के साथ, उसको उसकी बातें सुनें, उसके साथ आप करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो ये कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए, बच्चा फ्रीली आपसे बात करे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, अगर उसको कोई मसला है, तो वो आपके साथ डिस्कस करे ताकि आप उसको हल कर सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो अगर वो आप उसके साथ स्पेस रखेंगे, गैप रखेंगे, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम बनती चली जाएगी, वो उसके लिए मसला बनती चली जाएगी। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डिट्रैक हो जाए। तो ये ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। नंबर 5 है एनकरेजमेंट। बच्चे को इनकरेज करें कि वो कॉलेज जाए, वहाँ पे जाके वो जो कॉलेज के अंदर क्लासरूम है उसमें रहे, उसमें पढ़े, टीचर के साथ तावन करे, रोज़ का काम रोज़ करे, होमवर्क करे, होम असाइनमेंट करे, और जो टारगेट्स दिए गए हैं उनको पूरी तरह तैयारी करे। छुट्टी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, रेगुलरली वो अपना काम करे। नंबर 6 है रेगुलर डिस्कशन। आप अपने बच्चे के साथ डिस्कशन जो है वो डेली बेस पे करें, रोज़ करें, ताकि बच्चा जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है वो उससे हल हो सके, वो उसको सॉल्व कर सके। क्लासरूम बिहेवियर उसका बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। आगे बैठे अच्छे बच्चों के साथ वो जो है वो सिस्टम रखे और उनके साथ वो अपना तरीक़ाकार लेके चले। तो क्लासरूम के अंदर टीचर के साथ उसका बड़ा फ्रेंडली माहौल होना चाहिए। टीचर उसके दोस्त होने चाहिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होने चाहिए। रोज़ का काम वो रोज़ करे, और ये क्लासरूम का जो बिहेवियर है उसका होना चाहिए। इंगेजमेंट विद अदर लर्निंग एक्टिविटीज़, इसके अलावा प्रैक्टिकली वो और भी कहीं काम करे, लैब्स में जाए या कहीं और जाके वो मज़ीद एक्स्ट्रा भी कोई कंप्यूटर कोर्स या कोई और लर्निंग जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकता है जो उसको सपोर्ट करेंगे सक्सेस के लिए। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पेरेंट्स, ये नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, वो क्या करें, कैसे बच्चे को वो जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो नंबर 1 सेफ़ इन्वायरमेंट, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि बच्चों को इन्वायरमेंट सेफ़ दें। आजकल बड़े हालात ख़राब हैं, बड़े बड़े अजीबोगरीब लोग जो हैं वो घूमते फिरते हैं। वो मासूम बच्चों को जो है वो उनको, जैसे कि आपको पता है जैसे हालात चल रहे हैं, तो इनसे बिल्कुल उनको महफूज रखा जाए, और सोशल मीडिया और इस तरह की और बड़ी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे उनको बचाया जाए। नंबर 2 है फ़िज़िकल एंड इमोशनल अब्यूज़मेंट। तो ये जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िज़िकली अब्यूज़ करते हैं और फिर इमोशनली भी अब्यूज़ करते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चे को जो है वो इससे महफूज रखें। अनसेफ ऑब्जेक्ट्स, तो इसमें ड्रग्स आ जाते हैं, इसमें वेपन्स आ जाते हैं, इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि गलत जगह पे ले जाते हैं। उनसे बच्चों को महफूज रखें और तवज्जो रखें अपने बच्चे के ऊपर। कीन अबाउट चाइल्ड्स फ्रेंड्स, तो बच्चे के जितने भी दोस्त हैं उनका ख्याल रखें, ये कौन है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट रखती है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, और फ्रेंड्स के ऊपर जो है वो गहरी नज़र रखनी चाहिए कि कोई ऐसा इशू ना बन जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना बन जाए कि जिससे बच्चा जो है वो परेशान हो जाए। प्रोवाइड योर चाइल्ड विद बेसिक नीड, ये देखें मैंने आपसे शुरू में बताया है कि बच्चों को हर लिहाज से आपने तैयार करना है सक्सेस के लिए। तो ये भी बड़ी ज़रूरी है कि आप उसको हेल्दी फूड दें, शेल्टर दें, मेडिकल केयर इफ़ नीडिड वो उसको दें, अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग उसको ड्रेस दें, बच्चा एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तो ये उसकी ज़रूरियात पूरी करना आपका काम है, आपका फ़र्ज़ है। इस्लामी तौर पे भी वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों की ज़रूरियात, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें।
پرووائڈ یور چائلڈ ود سیلف اسٹیم نیڈس. یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے کہ جس سے بچہ جو ہے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اس کے اندر مقابلہ کرنے کی سخت پیدا ہوتی ہے. یونیکنیس, آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ تم یونیک ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یونیک پیدا کیا ہے اور تم سے کوئی خاص کام لینا ہے. بڑی محنت کرو, بڑی محنت کرو, آگے نکلو اور کچھ کر کے دکھاؤ. اپنے والدین کا, اپنے ادارے کا, اپنے ملک کا نام روشن کرو. چائلڈز اچیومنٹ, جو بھی اس کی اچیومنٹ ہے اس کو آپ اکنالج کریں. سیٹ ایکسپیکٹیشن, ایکسپیکٹیشن بچوں سے کرنا اچھی بات ہے, ریئلسٹک ہونی چاہیے. ان ریئلسٹک آپ نے ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی. اور ایج اپروپریٹ ہونی چاہیے کہ جو اس کی ایج ہے اس کے مطابق آپ کریں. یہ نہ ہو کہ ایج ابھی تھوڑی ہے اور آپ کہیں یہ اتنا بڑا کام کر دو, وہ نہیں کر سکتا. اس طرح بچہ جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اپریسیشن, بچوں کو اپریسیشن ضرور کرنی چاہیے. جو بھی اچھا کام کرے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے. ٹیچ یور چائلڈ مورل اینڈ ویلیوز, یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ بچوں کے اندر آپ نے وہ چیزیں جو اس کو معاشرے کا ایک مفید شہری بنائیں گی وہ بڑی ضروری ہے. ایک بہترین انسان بنانے کے لیے جو ہے, مسلمان بنانے کے لیے چیزیں ضروری ہیں. آنیسٹی, بچے کے اندر آنیسٹی ہونی چاہیے, کسی بھی صورت میں اس کو ڈس آنیسٹ نہیں ہونا چاہیے. رسپانسبلٹی, اس کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہونا چاہیے. اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میں نے پوری کرنی ہے. کمپیشن, اس کو بڑا ہمدرد ہونا چاہیے دوسرے لوگوں کا, ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے جن کو ضرورت ہے, لوگوں کے کام آنا چاہیے. ریسپیکٹ, دوسروں کو رسپیکٹ دے گا تو اس کو بھی ملے گی, تو عزت دینے سے بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. پیشنس, برداشت, یہ دیکھیں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. تو برداشت جو ہے یہ بھی ویلیو میں آتا ہے. فارگیونیس, درگزر کر دینا. کوئی زیادتی بھی کرے تو آپ درگزر کر دیں. یہ چیزیں بہت بڑی چیزیں ہیں. یہ اگر انسان کے اندر آئے تو انسان بڑا انسان بن جاتا ہے. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. تو ڈیولپمنٹ میوچل ریسپیکٹ ود یور چائلڈ. یوز ریسپیکٹفل لینگویج. جب بھی آپ اپنے بچے سے بات کریں یا کسی سے بھی بات کریں تو آپ کی گفتگو بڑی ریسپیکٹفل ہونی چاہیے. بچے کو پتہ چلے کہ یہ اس طرح بات کرنی ہے. اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اس کی جو ایگو ہے اس کو آپ نے ہارٹ نہیں کرنا, تاکہ بچہ جو ہے وہ ڈس ہارڈ نہ ہو. ریسپیکٹ فیلنگ, جو اس کی فیلنگ ہے اس کو آپ ریسپیکٹ دیں. اس کے جو وہ بات کوئی کہتا ہے آپ کو غور سے سنیں, اس کی فیلنگ کو آپ جو ہے وہ آنر کریں کہ ٹھیک ہے بیٹا, بڑی اچھی بات ہے. اگر اس کی وہ ٹھیک جذبات نہیں ہے تو ان کو پیار سے اس کی بات سن کے اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو سمجھائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کی انسلٹ نہ کریں, ڈسگریس نہ کریں اس کو. ریسپیکٹ اوپینین, اگر کوئی وہ اپنی اوپینین دیتا ہے تو اس کو سنیں, اس کو بھی ویلکم کریں. اگر اچھی ہے تو اس کو عمل درآمد کریں, اچھی نہیں ہے اس کو بتائیں بیٹا, بڑے پیار سے. وہ فیل نہ کرے کہ یہ اچھی نہیں ہے, ابھی تم پوری طرح اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے سچویشن کو, پھر اس کے مطابق آپ اس کو موو کر سکتے ہیں. ریسپیکٹ پرائیویسی, اس کو پرائیویسی دیں جہاں وہ اکیلا بیٹھ کے سوچ سکے, غور کر سکے. یہ نہیں ہے کہ وہ اگر بیٹھا ہوا آپ اس کو ڈسٹرب کریں, اکیلے کیوں بیٹھے ہو, کیا کر رہے, نہیں, اس کو سوچنے دیں. سوچنا بھی بڑا ضروری ہے. ریسپیکٹ انڈیویجولیٹی, تو اس کی انفرادی طور پہ بھی اس کو آپ ریسپیکٹ دیں کہ ہاں تمہاری ایک سیپریٹ اینٹی ہے, تم ایک بڑے ذمہ دار آدمی ہو. پرووائڈ ڈسپلن وچ از اپروپریٹ اینڈ افیکٹو. تو ڈسپلن یہ بھی انسان کے اندر بڑا, سب سے اچھا ڈسپلن میں سمجھتا ہوں نماز پڑھنے سے آتا ہے. نماز 5 وقت کی نماز اور اوقات میں جو مقررہ ہیں بڑی زبردست ڈسپلن دیتی ہے بندے کو. تو ڈسپلن اسٹرکچرڈ, پورا ڈسپلن ہونا چاہیے, پوری زندگی کے اندر ڈسپلن نظر آنا چاہیے. کنسسٹنٹ, مستقل مزاجی بھی بڑی زبردست چیز ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں. فیئر, چیزیں فیئر ہونی چاہیے. انفیئر جو ہے وہ اس میں اس کا کوئی رول نہیں. ایک سکسیس کے اندر انفیئر کی کوئی چیز نہیں ہے. انوالو یور سیلف ان یور چائلڈز ایجوکیشن.
اب یہاں پہ بات آ جاتی ہے ایجوکیشن کی کہ ایجوکیشن میں آپ کیسے جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. کمیونیکیٹ ریگولرلی, روز اس سے بات کریں, اس سے پوچھیں تمہارے سلیبس کہاں تک پہنچے ہیں, تمہارے ٹیچر کیسا پڑھا رہے ہیں, اور تمہارے رزلٹس کیسے آ رہے ہیں, تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, تمہیں کوئی کسی میں مسئلہ تو نہیں, کیا مجھے پرنسپل صاحب سے ملنا چاہیے یا تمہارے کسی ٹیچر سے ملنا چاہیے, اگر تمہیں کوئی ایشو ہے تو مجھے بتاؤ. کالج کے اندر, اسکول کے اندر آپ کو کوئی اپنے فیلوز کی طرف سے کوئی پرابلم ہے, راستے میں آتے جاتے ہوئے آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو یہ چیزیں اس سے ریگولرلی آپ ڈسکس کرتے رہیں. ہوم ورک ڈیلی چیک کریں کہ بچے نے ہوم ورک کیا کہ نہیں کیا, اور یہ بہت ضروری ہے. روز کا کام روز ہونا چاہیے. اسسٹ یور چائلڈ, آپ اگر ہوم ورک کرتے ہوئے اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ضرور دیں مدد, لیکن ہوم ورک کرنے خود نہ بیٹھ جائیں, اسی کو کرنے دیں, لیکن اس کو اسسٹ کریں تاکہ وہ اپنا ہوم ورک کر لے. اسکول کالج ایکٹیویٹی جو بھی وہاں پہ کوئی پروگرام ہو رہے ہیں اس کو اس میں ضرور پارٹیسپیٹ کرائیں, وہ اس سے سیکھتا ہے. یہ ایموشن کوشنٹ میں چلا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آئی کیو کے ساتھ ای کیو میں بھی آ جاتا ہے, اور اس سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ گروم کرتی ہے. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے. اکیڈیمک اچیومنٹ, اس کے بعد اس کے رزلٹس اچھے آئے ہیں, اس کے جو ہیں وہ مارکس بڑے اچھے آئے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی آپ نے اس کو کلوزلی واچ کرنا ہے, آبزرو کرنا ہے, یہ آپ نے اس میں اپنا پورا رول پلے کرنا ہے. گیٹ ٹو نو یور چائلڈس, اسپینڈ کوالٹی ٹائم ٹوگیدر. یہ بھی دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزاریں, شام کا ٹائم گزاریں, بچہ خوش ہو کہ میرا جو فادر ہے, میرے جو مدر ہے وہ میرے دوست ہیں, میرے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں. لائزون بنے گا آپ کے ساتھ ایک پیار ہوگا, ایک محبت ہوگی, ایک چاہت ہوگی, تو یہ اپنا ٹائم اس کے ساتھ اسپینڈ کریں. وہ کئی باتیں شیئر کرے گا آپ کے ساتھ. بی اپروچیبل, ہمیشہ بچے کے لیے آپ کو اپروچیبل ہونا چاہیے. جب چاہے بچہ آپ سے بات کر لے, یہ نہیں ہے کہ آپ کو تلاش کرنا پڑے, آپ سے ٹائم لینا پڑے, اپوائنٹمنٹ لینی پڑے, آپ مل ہی نہیں رہے, آپ بزی پڑے ہیں, کہتے ہیں میں بزنس میں ٹور میں ہوں, میں ادھر جا رہا ہوں. اس سے بچہ ڈسہارٹ ہوگا اور پھر وہ غلط لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ سکتا ہے. آسک کویسچن, بچے سے سوال کرتے رہیں تاکہ بچہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا رہے, اور اس کو عادت پڑ جائے کہ وہ آپ کو ہر وقت کچھ نہ کچھ ضرور بتائے. جو بھی چھوٹی چھوٹی بات ہے اسکول کالج کی وہ آ کے آپ کو بتائے. مینٹین پیرنٹس ٹیچر ریلیشن شپ, جتنی بھی پی ٹی ایم ہوتی ہیں, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہیں, اس میں ضرور جائیں, اس کے ٹیچر سے ملیں, اس کے رزلٹس دیکھیں, اس کے پرنسپل سے ملیں, اس کے فیلو سے ملیں, تاکہ بچے کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں. گو فار ایجوکیشن ٹرپ, اگر کوئی ایجوکیشن کا ٹرپ لگ گیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں, بچہ جو ہے وہ سائنس میوزیم میں جا رہا ہے, تو یہ تو اس کی سپورٹ ہوگی سکسیس میں, اس کو ضرور جانے دیں. اگر وہ اسی طرح کوئی اور لرننگ ایکٹیویٹی میں ٹرپ کرنا چاہ رہا ہے کہ ٹور پہ جائیں, اس کو جانے دیں, اس کو سپورٹ کریں. شیئر یور پرسنل ایکسپیرینس, آپ کا جو اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کوئی زندگی کا ہے, وہ چونکہ آپ اس کو رول ماڈل کے طور پہ وہ آپ کو لے رہا ہے, تو آپ نے بتائیں کہ آپ نے کامیابیاں کیسے حاصل کی ہیں, آپ نے کتنی محنت کی ہے, آپ نے کیسے کیسے اپنی زندگی کو محفوظ کیا ہے, اور آج جس مقام پہ آپ کھڑے ہیں آپ اس کے لیے ہیرو ہیں, یہ کیسے آپ نے حاصل کیا ہے, تاکہ وہ بھی اسی طرح ہی کرے. تو یہ یہاں تک جو ہے نمبر نیکسٹ ہے یہ کمیونیکیٹ, یہ مس ہو گیا شاید, کمیونیکیٹ اینڈ کمیونیکیٹ. یہ دیکھیں کتنی 3 بار اس پوائنٹ کو کہا گیا ہے کہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن ضرور کریں. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. تو اب یہاں تک یہ آج کا لیکچر جو ہے, مٹیریل تو بہت زیادہ ہے, باتیں بھی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں, تو میں اس کو اس کے ساتھ ہی کلوز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو جو ہے ان کو آئیڈیل پیرنٹس دے جو اس رول پلے کریں, ان کو سکسیس دلانے میں, اور ہر فیلڈ میں, دنیا کے ہر فیلڈ میں اس کو کامیابی ملے. نہ صرف دنیا کی فیلڈ میں بلکہ جو آنے والی دنیا ہے اس میں بھی کامیابی ملے. ویسے میں آپ کو کامیابی کی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں, کامیاب وہ لوگ ہیں جن کا دل مطمئن ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو آپ سے کہنی تھی. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.